السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. الخلاصة في النحو ألفية بن مالك کا لیکچر نمبر 5، اس میں ہم دیکھ رہے تھے یہ چیپٹر الکلام وما يتعلف منه، جس میں ہم شعر نمبر 12 کے پہلے حصے کو پڑھ چکے تھے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے فعل مضارع یلی لم کا یشم وماضی الافعال بالتامز وسم بالنون فعل الامر ان امر فهم والامر ان لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صح وحيهل۔ امام ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جب کلام کی ڈیفینیشن، کلمے کے اقسام بیان کرتے ہیں، کلمے کی علامات بیان کرتے ہیں، اسم فعل اور حرف کی علامات بیان کرتے ہیں، اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فعل مضارع، فعل ماضی اور فعل امر ان کی الگ تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کی علامات بیان کرتے ہیں، الگ بیان کرتے ہیں۔ فعل مضارع یلی لم کا یشم، کہ فعل مضارع لم کے بعد آتا ہے، یعنی لم جو ہے، لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر، اور یہ لم جو ہے یہ خاص ہے فعل مضارع کے ساتھ۔ جب لم کسی ورڈ پر داخل ہوگا ہمیں سمجھ آئے گا کہ وہ فعل مضارع ہیں، جیسے یشم۔ یشم جو ہے یہ اس کا ماضی ہے شم، یہ مضاعف فعل ہے، شم یشم۔ شم کا مطلب ہوتا ہے سونگنا، تو سمیل، کہ کہتے ہیں فعل مضارع یلی لم کا یشم وماضی الافعال بالتامز، اور فعل ماضی جو ہے اس کو اس کی تمییز تم کرو، اس کو تم ڈسٹنگوش کرو باقی افعال سے، تا سے، یعنی اس کی علامت جو ہے وہ ہے تا، مراد ہے تا فاعل اور تا تانی، جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ پھر کہتے ہیں وسم بالنون فعل الامر، کہ نون سے جانو تم، نون علامت ہے فعل امر کی، یعنی مراد ہے نون التوکید، ان امر فہم، اگر اس امر سے امر کا معنی یعنی طلب کا معنی سمجھا جاتا ہو۔ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرح ابن عقیل میں، ثم شرع في تبيين ان الفعل ينقسم الى ماض ومضارع وامر، اس کے بعد شروع کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا کہ فعل جو ہے وہ منقسم ہوتا ہے ماضی میں، مضارع میں اور امر میں۔ بیان کرتے ہیں فجعل علامت المضارع صحت دخول لم علیہ، رکھا ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ مضارع کی علامت یہ چیز کہ مضارع پر لم کا داخل ہونا درست ہے۔ جب فعل مضارع پر لم داخل ہوتا ہے یہ علامت ہے اس چیز کی کہ وہ فعل جو ہے وہ فعل مضارع ہے۔ کا قول کے جیسے کہ تمہارا کہنا فی یشم، یشم میں، شم یشم میں، تم اس میں کہو گے لم یشم، لم یشم۔ وفی یضرب، یضرب میں کہیں گے لم یضرب سکون کے ساتھ۔ وإلیہ اشار بقولی، اسی طرف اشارہ کرتے ہیں امام ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قول سے، فعل مضارع، فعل مضارع یلی لم کا یشم، کہ فعل مضارع لم کے بعد آتا ہے، لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع پہ، جیسے شم پہ داخل ہوتا ہے، یشم پہ داخل ہوتا ہے لم۔ پھر کہتے ہیں ثم اشار الی ما یمیز الفعل الماضی، اس کے بعد اشارہ کرتے ہیں اس چیز کی طرف کہ فعل مضارع کو کون سی چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے، بقولی اپنی اس شعر سے، شعر کے حصے سے، وماضی الافعال بالتامز، ای اس کا معنی یہ ہے کہ میز، یعنی ڈسٹنگوش کرو فعل ماضی کو بالتا، تا سے، والمراد بها، اور مراد ہے اس تا سے کون سا تا، تا الفاعل جو ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جیسے تا، تو، تی، فعلتا، فعلتی، فعلتو، اسی طرح تا تانیث بھی، جیسے فعلت، تا التانیث الساکنہ، یعنی ایسا تا تانیث جو جس پہ سکون ہوتا ہے، مراد ہے یہ والا تا، نہ کہ تا مربوطہ، کیونکہ تا مربوطہ جو ہے وہ اسم پر داخل ہوتا ہے۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا لَا يَدْخُلُ، بیان کرتے کہ دونوں قسم کے تا، تا فاعل اور تا تانیث الساکنہ، یعنی ایسے تا تانیث جس پر سکون ہوتا ہے، لا يدخل یہ داخل نہیں ہوتا ہے مگر کس پر، الا علی ماضی،
सिर्फ माजी पर। माजी लफ्ज जो लफ्ज माजी पर दलालत करता हो, नहवु जैसे कि तबारकत या जल जलाली वल इकराम, जैसे कि कुरान में है तबारकत, तफाअलत, ठीक है, तफाअलत। इसी तरह वनिअमत, वनिअमतिल मरअतु हिंदुन, वनिअमतिल मरअतु हिंदुन, कि बेहतरीन औरत है हिंद। व बिअसतिल मरअतु दअदुन, अ, अ, इसी तरह बुरी औरत है दाद, बुरी औरत है दाद। बेअसत और नेमत, इन्हें हम कहते हैं अफ़ाल ज़म, जैसा कि हम आगे देखेंगे। और ये दोनों माजी के सीगे पर है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इस पर तानीस अस्साकिना दाखिल हुआ है, नेमत और बेअसत। फिर कहते हैं सुम्मा ज़करा ज़करा फी बकियतिल बैत, यानी इस शेर के बाकी हिस्से में फिर इब्न मालिक कहते हैं अन अलामत फ़िल अम्र, कि फ़ेल अमर की अलामत ये है कि, तो उसकी अलामत क्या है? कबूल नून तौकीद, कि वो नून तौकीद को कबूल करता है, नून तौकीद को कबूल करता है। व दलाला अलल अम्र, और वो दलालत करते हैं अमर पर, अमर पर, यानी अमर का मतलब क्या होता है? अमर का मतलब होता है तलब, यानी मुस्तकबल में तलब किया जाता है किसी फेल के वाक़ा होने का। अल अमर बिस्सेगति, मगर अपनी सेगे से, यानी अपनी जो इस वर्ड की शक्ल होगी, सेगा होगा, उससे वो अमर पर दलालत करता है। ना वो जैसे इज़रिबन्न, इज़रिबन्न, इसी तरह उखरुजन्न, उखरुजन्न, इस पर नून तौकीद दाखिल हुआ। इससे हम समझ आया कि ये फेल जो है ये फेल अमर है। फ़इन दल्लतिल कलिमत, अलबत्ता अगर कोई कलमा ऐसा होगा जो अमर पर दलालत कर, जिससे हमें समझ आता होगा तलब, वलम तकबल नून तौकीद, वलम तकबल नून तौकीद, लेकिन वो नून तौकीद को कबूल नहीं करेगा, फहिय इस्म फ़ेल, तब वो इस्म फ़ेल अमर है, तब वो इस्म फ़ेल अमर है, न कि फ़ेल अमर। व इला ज़ालिका अशारा बिकौली, इसी तरह इशारा करते इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला, वल अम्रु इन लम यकुन लिन्नूनी महल, अगर अमर का सेगा या अमर का लफ्ज ऐसा होगा जिसमें नून के लिए जगह नहीं होगी, यानी वो नून को कबूल नहीं करेगा, फी ही उसमें, हुआ इस्मुन, तब वो इस्म है, मुराद है इस्म फेले अमर है। ना वो जैसे कि सह, सह का मतलब है उसकुत। इसी तरह हय्य हल, हय्य हल, हय्य हल का मतलब है अकबिल, यानी नजदीक आ जाओ, करीब आ जाओ, अकबिल। इब्न अकील कहते हैं फसाह, इसलिए सह जो है, इसी तरह हय हल जो है, जो इब्न मालिक ने जिक्र किए, ये दो फेल इसम फेल अमर बयान करते हैं, ये इस्मान है, ये दो इसम है। व इन दल्ला अलल अमर, अगरचे ये अमर पर दलालत करते हैं, इससे हम अमर का माना समझ आता है, क्योंकि सह का मतलब है उसको चुप हो जाए, अमर कैसे गए, हुक्म कैसे गए। व इन दल्ला अलल अमर, अगर इस पर हुक्म का, अमर का हमें माना समझ आ भी जाता है, लेकिन ये इसके बावजूद भी इसम है, क्यों? लिअदम कबूलिहिमा नून तौकीद, क्योंकि ये दोनों नून तौकीद कबूल नहीं करते। फला तकुल, इसलिए तुम नहीं कहते हो सहन, ना ही तुम कहते हो वला हय्यहलन, ठीक है, हय्यहलन, ऐसा हम नहीं कहते, अरब ऐसा नहीं कहते, क्योंकि ये दोनों जो है ये नून को कबूल नहीं करते, ये दोनों नून को कबूल नहीं करते, इसलिए ये इसम फेल अमर है। वह इनकानत सह, अगर जो सह उसकुत के माने में है, सह का मतलब है उसकुत, यानी सह से हुक्म दिया जाता है कि चुप करो, मगर हुक्म होने के बावजूद, अमर होने के बावजूद, तलम का होने के बावजूद ये इसम ये फेल अमर की नून तौकीद कबूल नहीं करता है, जिससे हमें समझ आता है कि ये इसम फेल अमर, यानी इसमें फेल अमर का माना सेंस होता है, लेकिन ये फेल की जो अलामत है कबूल नहीं करता है। इसी तरह हय हल बिमाना अकबिल, हय हल से हमें समझ आता है कि मुखातब को कहा जाता है कि नजदीक आ जाओ, हुक्म दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये हय हल जो है ये फेल अमर नहीं है, बल्कि इसम फेल अमर है। इसलिए कहते हैं इब्न अकील फल फारिक बैनहुमा, इसलिए इसम फेल अमर और फेलुल अमर दोनों में फर्क कौन करता है? कबूल नौनी, कबूल नौनी नूनी तौकीद, नूनी तौकीद का कबूल होना उसमें, व आदम ही, या उसका कबूल नहीं होना। ना वो जैसे उसकुतन्न व अकबिलन वला यजूज़ु ज़ालिका फी सह व हय्यल, हम उसकुत और अकबिल में कह सकते हैं उसकुतन्न व अकबिलन, मगर ये जायज़ नहीं है, ना ही सह में और ना ही हय हल में। इसलिए कहते हैं वल अमरु इल्लम यकु लिन्नूनी महल फीही, अगर
अमर, उसमें नून की जगह नहीं होगी, यानी अमर का माना होगा लेकिन नून, नून तौकीद कबूल नहीं होगा उसमें। हुआ इस्मुन, तब वो अमर जो है वो इस्म फेल अमर है। ना वो जैसे कि ये दो अरब इस्तेमाल करते हैं एज इस्म फेल अमर, साह बिमाना उसकुत, और इसी तरह हय्या हल बिमाना अकबिल। इब्न मालिक जब इन अशआर से पहले बयान करते अब्दुल्ला फौजान, लम्मा ज़करा अलामात फ़ेल मुजमलतन, कि जब इब्न मालिक इससे पहले अशआर में फ़ेल के अलामात ब्रीफली मुजमल तौर पर जिक्र करते हैं, शरअ फ़ी बयान अक़सामिल फ़ेल, उसके बाद इब्न मालिक शुरू करते हैं फ़ेल के अक़साम बयान करना। व अलाम व शरअ फ़ी बयान अक़सामिल फ़ेल व अलामत कुल्ल किस्म, और हर किस्म के फ़ेल की अपनी अलामत। फल मुजारे, इसलिए फ़ेल मुजारे जो है, हुआ मा दल्ला अला हदसिन, फ़ेल मुजारे ऐसा फ़ेल होता है जो हदस पर, यानी किसी इंसिडेंट पर, किसी एक्शन पर दलालत करता है, और उसके साथ साथ वह ज़मानी, ऐसे ज़माने पर दलालत करता है, सालिहिन लिल हाल और इस्तिकबाल, जो दुरुस्त है हाल के लिए भी और इस्तिकबाल के लिए भी, हाल के लिए भी और इस्तिकबाल, यानी ये ऐसा फेल होता है फेल मुजारे जिसमें हाल का भी ज़माना मौजूद होता है और इस्तिकबाल का भी ज़माना मौजूद होता है। फिर कंटेक्स्ट और कराइन से, दूसरी दलाइल से हमें समझ आता है कि उस फेल मुजारे में क्या क्या वो हाल के लिए है या इस्तिकबाल के लिए है। वो अलामत हो, और फेल मुजारे की अलामत एक क्या है, अब अलामत सिहत दुखूल लम अलैहि, लम का दाखिल होना उस पर सही है, ये इसकी अलामत है। का कौल ही ताला, जैसे अल्लाह ताला बयान करते, लम यलिद वलम यूलद, ना ही उसने किसी को जना ना ही वो किसी को जना है। यलिद और यूलद ये फेल दोनों फेल मुजारे है क्योंकि इस पर लम दाखिल हुआ है। दूसरा जो फेल का किस्म है वो वल माजी हुआ मा दल्ला अला हदसिन, ये ऐसा फेल होता है जो हदस पर किसी एक्शन को डिनोट करता है। वह ज़मानिन, और ऐसे ज़माने को फ़ात क़ब्ल नुत्क़ बिही, कलाम करने से पहले जो ज़माना गुजर चुका उस ज़माने पर ही दलालत करता है। वह अलामत हो, और उसकी एक अलामत यह है कि वह अलामत हो कबूल ताइल फ़ाइल, कि ये ताइल फ़ाइल को कबूल करता है। ना वो जैसे इन्नी तुबतु इलैक, कि मैं तुम्हारी तरफ तौबा करता हूँ, इन्नी तुबतु इलैक, तुबतु, इसमें जो ये ता है, तो इससे हमें समझ आता है कि ये तुब जो है ये फ़ेल माजी है, ये निकला है ताब से, ताब से तुब तो। इसी तरह ताए तानीस अस्साकिना, ताए तानीस अस्साकिना ऐसा था जो मुअन्नस को डिनोट करता है और उस पर सुकून है। ना हो जैसे कि वल्लाहु आलमु, कि अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है, बिमा वदअत, कि उसने क्या जाना, कि उसने उसके उसने किस बच्चे को डिलीवर किया, क्या वो मुजक्कर है या मुअन्नस, मुराद है मरियम अलैहि सलाम की माँ। यहाँ पर जो ये लफ्ज़ वदअत ये फ़ेल माज़ी है फ़अलत के वजन पर, और फ़ेल माज़ी हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसमें ताए तानी साकिन, साकिन दाखिल हुआ है। फिर कहते हैं फ़ेल अमरी वो हुआ मा दल्ल बिज़ाती, ये ऐसा फ़ेल होता है जो बज़ाते खुद दलालत करता है अला अमरिन, अमर पर, ऐसे अमर पर, यानी ऐसे अमर पर ये दलालत करते हैं। मतलूबिन, या मतलूबन भी पढ़ सकते हैं, मतलूबन तहकीकुहु, जिस अमर का, जिस चीज़ का मुस्तकबल में वाक़ा होना तलब किया जाता है। वो लहू अलामतान, और इस फ़ेल अमर की दो अलामत है। अलऊला दलालतहु अला तलब, पहली दलालत, पहली चीज़ कि ये दलालत करता है, इसलिए डिनोट करता है तलब पर, तलब बिमाना इससे तलब किया जाता है मुखातब से कि मुस्तकबल में तुम कोई फ़ेल वाक़ा करो। असानिया कबूल नून तौकीद, दूसरा है नून तौकीद का कबूल करना। ना हो जैसे अक्रिमन्नल मिस्कीना, कि मिस्कीन का इकराम करो, अक्रिमन्ना नून तौकीद दाखिल हुआ है। वलम यअति फिल कुरआन फ़िअलुल अम्रि मुअक्कदन बिन्नून, बयान करते हैं कि कुरान करीम में फ़ेल, ऐसा फ़ेल अमर नहीं आया है जिसको नून के साथ तौकीद की गई हो। अला रग्म मिन जवाज़ तौकीदी बिहा, एवं दो के फ़ेल अमर की तौकीद करना नून तौकीद से ये जायज़ है, अरब ने इस्तेमाल किया है, लेकिन कुरान में
ایسا فعل امر نہیں آیا ہے جس پر نون توکید داخل ہوا ہو۔ بیان کرتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ کہ یہی مراد ہے ابن مالک کے اس قول سے کہ جو وہ بیان کرتے ہیں فعل المضارع یلی لم ای بمعنی ان علامت المضارع کہ فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ ای یلی لم الجازمہ کہ وہ لم اور الجازمہ کے بعد آتا ہے، یعنی ایسے لم کے بعد جو فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے۔ وقولہ اور ابن مالک جو کہتے ہیں کا یشم، یشم جو ہے یہ فعل مضارع ہے بفتح الشین، اس کے شین پر فتح ہے، یشم شم یشم علی الافصح، کچھ یشم بھی پڑھتے کچھ یشم بھی پڑھتے مگر زیادہ فصیح ہے یشم۔ ماضی ہی اس کا ماضی ہے شم من قولک تمہارے اس قول سے شممت الطیب کہ میں نے عطر کو سونگا، وہ من باب فرح بیان کرتے کہ با فرح سے فرح یفرح، ٹھیک ہے فرح یفرح، ثم یعنی فعل یفعل کے وزن پر، ثم ذکر ان الماضی يختص من تلك العلامات بقبوله التاء المتحرکہ للفاعل، پھر بیان کرتے کہ ماضی جو ہے وہ اسپیسیفک ہے اس چیز کے ساتھ، وہ خاص ہے اس چیز کے ساتھ ان علامات میں سے کہ وہ قبول کرتا ہے ایسا تھا جو متحرک ہوتا ہے، یعنی جس پر حرکت ہوتی ہے ضمہ یا فتحہ یا کسرہ، ڈپینڈنگ اپان کہ وہ تا فائل کس لیے للفاعل، اور وہ تا جو ہے وہ فائل کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں فعلت مطلب میں نے کوئی کام کیا، تو کا مطلب ہے میں نے، اسی طرح فعلت تم نے کوئی کام کیا، فعلتی تم ایک عورت نے کوئی کام کیا، اسی طرح اب الساکنہ للتانیث یا یہ تا تانیث الساکنہ جو ہے قبول کرتا ہے۔ اس طرح ان مالک جو اس شعر میں کہتے ہیں وہ مز، مز کا مطلب ہے میز، میز، ثم بین ان فعل الامر یوسم، پھر بیان کرتے کہ فعل امر جو ہے اس کو جانا جاتا ہے، یوسم ای یعلم اس کو جانا جاتا ہے، وہ یعرف اس کی معرفت ہوتی ہے کیسے بقبولہ نون التوکید، اس چیز سے کہ وہ نون توکید قبول کرتا ہے، مع دلالتہ الطلب اس کے ساتھ ساتھ وہ دلالت کرتا ہے کس چیز پر، طلب پر، طلب پر، طلب یعنی امر مطلوب تحقیقہ فی زمن مستقبل، کہ کسی چیز کے واقع ہونے کو طلب کیا جاتا ہے کہ وہ ہو جائے، وہ ایکچولائز ہو جائے کس زمانے میں، مستقبل میں، وہ معنی قولی ان امر فہم، کہ جو ابن مالک کہتے ہیں اس شعر میں فعل الامر ان امر فہم، وسم بالنون فعل الامر کہ تم فعل امر کو جانو نون کے ساتھ، یعنی اس پر نون توکید کو داخل ہو جائے گا، ان امر فہم اگر اس سے امر کا یعنی طلب کا معنی سمجھا جاتا ہو۔ پھر کہتے ہیں ابن مالک والامر ان لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صح وحيهل، بیان کرتے کہ اگر اذا دلت الكلمة على الطلب کہ جب کوئی کلمہ وہ طلب پر دلالت کرتا ہو، وہ طلب پر دلالت کرتا ہو، ولم تقبل نون التوکید مگر وہ نون توکید قبول نہیں کرے گا، فہی اسم فعل امر، اسم فعل امر تو وہ اسم فعل امر ہے نہ کہ فعل امر، مثل جیسے صح اذا تکلم غیرک، صح یعنی جب دوسرا بات کرو تم چپ کرو، فہی و ان دلت علی طلب اگرچہ یہ صح طلب پر دلالت کرتا ہے، یعنی اسے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مخاطب کو کہا جاتا ہے کہ میرے کلام کرنے کے فوراً بعد تم کلام کرنے سے رک جاؤ، ٹھیک ہے، وہ ان دلت علی طلب السکوت یعنی چپ کرنے کی طلب پر یہ دلالت کرتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کیونکہ لأنها بمعنی اسکت کیونکہ صح جو ہے یہ اسکت کے معنی میں ہے، لیکنها لا تقبل النون مگر یہ لا تقبل النون مگر یہ نون کو قبول نہیں کرتا ہے، ومثلہ حیہل اسی طرح ہے حیہل بمعنی اقبل، بمعنی اقبل، وخص ابن مالک اسم فعل الامر بیان کرتے کہ ابن مالک نے یہاں پر اسم فعل امر کا خاص ذکر کیوں کیا، بالذکر دون اسم الفعل المضارع، اسم فعل مضارع کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی اسم فعل ماضی کا ذکر کیا، اسم فعل مضارع کی مثال نہ ہو جیسے فلا تقل لهما اف، کہ تم اپنے والدین کو اف مت کو، اف کا مطلب کیا، اف جو ہے یہ اسم فعل مضارع، اف کا مطلب ہوتا ہے اتذجر، اتذجر، اف کا مطلب ہوتا ہے اتذجر، اسی طرح وسم الفعل الماضی، اور نہ ہی ابن مالک نے اسم فعل ماضی کا ذکر کیا، اسم فعل ماضی کی مثال حیحات حیحات لما توعدون، کہ دور ہے، دور ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ دور ہو گیا ہے، حیات کا مطلب ہوتا ہے بعودہ،
یہ دور ہو گیا، اس لیے یہ اس میں فعل ماضی ہے۔ اتزجر کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا، کہ میں یعنی اپنے والدین کو مت یہ کہو کہ میں تم سے تنگ آ چکا ہوں، اف مت کہو، کیونکہ جب انسان اف کہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان تنگ ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ای بعودا یعنی حیاتا بمعنی بعودا، بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کا خالی اسم فعل کا ذکر، اسم فعل امر کا ذکر اس لیے کیا لکثرت ہی فی اللغہ، کیونکہ وہ لغت میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، دون اقوہ اسم فعل ماضی اور اسم فعل مضارع کے برعکس اسم فعل امر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تینوں استعمال ہوئے لیکن فعل امر اسم فعل امر زیادہ استعمال ہوا، کما سیذکر ذلک فی باب اسماء الافعال، جیسے اسماء افعال پہ ایک الگ چیپٹر آئے گا، ان مالک ذکر کریں گے وہ آگے اس چیپٹر میں۔ فَإِن قَبِلَتْ الْكَلِمَةُ النون، بیان کرتے کہ اب اگر کلمہ نون کو قبول کرے گا، وَلَمْ تَدُلَّ عَلَى الْأَمْرِ مگر وہ امر پر دلالت نہیں کرے گا، فَهِيَ فعل مضارع تو وہ فعل مضارع ہے، نحو لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، ہم ضرور تمہیں اے شعیب نکال دیں گے۔ دیکھیے نخرجن یہاں پہ نون توکید ہے، لیکن یہاں پر اس میں امر کا معنی نہیں ہے کیونکہ یہ فعل مضارع ہے۔ بیان کرتے ہیں وَهَذَا مَعنَى قَوْلِ، یہی معنی ابن مالک کے اس او قول کا، وَالْأَمْرُ إِن لَمْ يَكُنْ لِلنُّونِ مَحَلٌّ فِيهِ أي إن دلت الکلمۃ علی الطلب، کہ اگر کوئی کلمہ طلب پر دلالت کرے گا، ٹھیک ہے، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ کلمہ طلب پہ دلالت کرے، کیونکہ ابن مالک نے کہا والامر، کیونکہ عرب امر کا مطلب ہوتا ہے طلب، ولن تقبل نون التوکید مگر نون التوکید تو قبول نہیں کرے گا، وہی اسم فعل امر، تو تب وہ اسم فعل امر ہے۔ وقولہ ہوا اسم، ابن مالک جو یہاں پر کہتے ہیں ہوا اسم، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر مبتدا ہے، ایک سوری خبر ہے، کس کی؟ امر کی، الامر اس شعر میں مبتدا ہے، خبر کون ہے؟ خبر یہاں پر ہے، خبر یہاں پر ہے، وہ کہتے ہیں ہوا اسم خبر المبتدئی الامر، جو اس شعر کے پہلے میں آیا ہے الامر، ہوا اسم یہ اس کا خبر ہے، ولیس جواب للشرط، یہاں پر جو آیا ہے ان لم یکن للنون محل فیہ، دیکھیے ان لم یکو، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، لم یکو یہ اس کا یہ فعل الشرط ہے، اب مسئلہ جواب الشرط کا ہے، جواب الشرط یہ نہیں ہے، جواب الشرط اس پہ محذوف ہے، اور وہ اس پہ دلالت کرتا ہے کون؟ ہوا اسم، ہوا اسم سے سمجھ آتا ہے کہ جواب الشرط اس میں کیا ہونا چاہیے، اس لیے عبداللہ فوزان کہتے ہیں کہ یہ ہوا اسم جو یہاں پر ہے یہ جواب الشرط نہیں ہے، بلکہ یہ الامر کا کیا ہے؟ خبر ہے، ولیس جواب الشرط لعدم اقترانہ بالفعل، کیونکہ جواب الشرط کے ساتھ جب جواب الشرط جملہ اسمیہ ہوتا ہے تب اس کے ساتھ فا جوڑتا ہے، تب پھر ہونا چاہیے تھا وہ ہوا اسم، البتہ ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوا اسم جو ہے یہ جواب الشرط ہے اور فا اس میں محذوف ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اس کا اعراب ایک ہم کر سکتے ہیں، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فہو اسم، ہوا اسم جو ہے یہ ان لم یکن النون محل جو ہے اس کا جواب الشرط ہے، اس کا جواب الشرط ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ پہلا چیپٹر الحمدللہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، جو چیپٹر تعلق رکھتا تھا کلام کے ساتھ، وما یتألف منه، اور کلام جس سے بنتا ہے اس کے متعلق، اس میں ہم نے دیکھا کلامنا لفظ مفید کستقم، اور آخری شعر تھا اس باب میں فیہ ہوا اسم نحو صح و حیال، جس میں ہم نے کلام کے متعلق، کلمے کے متعلق، کلمے کے اقسام کے متعلق، اور ان اقسام، کلمات کے اقسام کی جو علامات ہیں وہ دیکھیے، اور فعل کے اقسام دیکھیے ان کے اپنی علامات دیکھیے۔ اب جو چیپٹر ہے، جو چیپٹر ابن مالک ذکر کریں گے وہ ہے المعرب والمبنی، المعرب والمبنی، جس میں ابن مالک بیان کریں گے کہ اسم جو ہے اس میں ناؤنز جو ہوتے ہیں عربک میں، کچھ ناؤنز معرب ہوتے ہیں اور کچھ ناؤنز مبنی ہوتے ہیں۔ المعرب والمبنی، دیکھیے ہمیں چار الفاظ سمجھنے ہیں، ایک تو ہے الاعراب، دوسرا ہے البنا، تیسرا ہے المعرب،
चौथा है अल-मबनी। अल-एराब जो है ये निकला है आराबा से। आराबा का मतलब होता है अफसह, यानी कोई चीज अबान है, कोई चीज वाज़ेह तौर पर बयान करना। अरब कहते हैं आरब सभी अन मंतिकी ही, यानी बच्चे ने जो है वाज़ेह तौर पर कलाम करना शुरू किया, क्लियरली कलाम करना शुरू किया। यानी एराब जो है, एराब क्लियरिटी पर, एराब का मतलब होता है क्लियरिटी, कोई चीज़ वजाहत के साथ बयान करना। ठीक है। अलबिना जो है, अलबिना ये निकला है बना से, बना या बनी। बना का मतलब होता है कोई चीज़ किसी ऐसी कोई चीज़ एक ऐसी हालत पे रखना जिस हालत को वो फिर लाजिम पकड़े, जिस हालत को वो फिर लाजिम पकड़े। मसलन इंसान कोई बनाने वाला इमारत खड़ी करता है, और वो फिर इमारत जो है वो उसी तरह रह जाती है, अपनी ही जगह डटी रहती है। ठीक है। जब कोई बिल्डिंग बनाने वाला कोई बिल्डिंग बनाता है, इसलिए मैसन जो होता है उसको अरबी में कहते हैं अलबन्ना, अलबन्ना यानी बिल्डर भी आप कह सकते हैं। अच्छा, एराब का मतलब क्या होता है और बिना का मतलब क्या होता है? जब हमें ये दो समझ आएगा, उससे हमें अल मुअरब और मबनी भी समझ आएगा। एराब का मतलब होता है तगयीर आखिर कलिम, कि कलिमे, कलिमा जो है, कलिमे जो है, कलिमे का आखिरी हर्फ उसमें तब्दीली वाक़ा होना, बिदुखूल अल अवामिल अल मुख्तलिफती अलैहि, मुख्तलिफ अवामिल मुख्तलिफ एजेंट्स के दाखिल होने की सबब। यानी मसलन कोई कलमा, मिसाल के तौर पर जईदुन, अगर हम मिसाल के तौर पर इस पर हरफ जर हम मिन दाखिल करेंगे, ये बनेगा मिन जईद। इस पर ये तब्दीली वाक़ा हुई आखिरी हरफ पर, किस वजह से? इस मिन की वजह से। इसलिए मिन को हम कहते हैं आमिल। आमिल यानी ऐसा लफ्ज़ जो वाजिब करता है किसी कलमे का किसी पर्टिकुलर, किसी खास सूरत के एरा पर होना। ठीक है, उसे हम कहते हैं आमल, जैसे हुरूफुल जर होते हैं। अलबिना इसके बरअक्स, अलबिना का मतलब होता है लुजूमुल कलिमति हरकतन वाहिदा, लुजूमुल कलिमति हरकतन वाहिदा, कि कलमा जो है वो एक ही हरकत को लाजिम पकड़ता है। मिसाल के तौर पर हादा, हाजा की लाश पर अलिफ है और इस अलिफ पर सुकून है जो हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम कहेंगे हाजा जो है ये मबनी है सुकून पर, यानी इसको अरब ने बनाया है। इसी तरह ये ऐसे ही रहेगा, ये इसी एक हरकत को लाजिम पकड़ेगा। अगर इसके ऊपर हरफ जर भी दाखिल हो जाए, इसमें कोई तब्दीली वाक़ा नहीं होगी। फिर अब जो चैप्टर है अल-मुअरब वल मबनी, अल-मुअरब वल मबनी। अल-मुअरब कहते हैं उस कलमे को जो एराब एक्सेप्ट करता है। अल-मबनी ऐसा कलमा जो एराब एक्सेप्ट नहीं करता है, जो एक ही हालत को लाजिम पकड़ता है, जो एक ही हालत को लाजिम पकड़ता है। इसलिए इन मालिक फिलहाल इसम के मुतल्लिक़ बयान करते हैं, इब्न मालिक इसम के मुतल्लिक़ बयान करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में। वल इस्म मिन्हु मुअरबुन व मबनी, कि इसम जो होता है, इस इसम में नाउन्स में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मुअरब होते हैं, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मबनी होते हैं। क्यों मबनी होते हैं? लिशबहिम मिनल हुरूफ मुदनी, क्योंकि वो नाउन्स ऐसे होते हैं उनको सिमिलैरिटी होती है हरूफ के साथ, वो उसको हरूफ के नज़दीक करते हैं। क्या मतलब इसका, ये हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह, कि हर्फ जो होता है, जैसे कि इसके बाद इन दो अशार में वो तफसील इब्न मालिक बयान करते हैं। और इसके बाद शेर नंबर 21 में बयान करते हैं कि कुल हर्फ मुस्तहिक्कुल लिल बिना, कि हर हर्फ, क्योंकि कलमा हमने देखा कलमे की तीन अक़साम है, इस्म फ़िल और हर्फ। हर्फ के मतलब इब्न मालिक बयान करेंगे कि कुल्लु हर्फिन मुस्तहिक्कुल लिल बिना, कि हर हर्फ, कोई भी हर्फ हो, हर्फ जर हो, हर्फ इस्तिफाम हो, हर्फ शर्त हो, हर्फ नफी हो, कोई भी हर्फ हो, वो मुस्तहिक होता है बिना का, यानी उस पर वाजिब होता है कि वो मबनी रहे। हर्फ जो होता है, हर्फ एराब एक्सेप्ट नहीं करता है, हर्फ एराब से खालिस होता है, पाक होता है, हर्फ पर एराब दाखिल नहीं होता है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कुछ अस्मा अब यानी इब्न मालिक ये समझाना चाहते हैं कि अगर बिना जो है मबनी होना है, वो उसका मुस्तहिक हर्फ है, तो कुछ नाउन्स वो भी मबनी क्यों होते हैं? इब्न मालिक कहते हैं कि उलमा ने कहा है, उलमा नहव ने कहा है, उसकी इल्लत उन्होंने ये बयान की है कि क्योंकि वो नाउन्स ऐसे होते हैं, क्योंकि वो उनकी सिमिलैरिटी होती है हरूफ के साथ, मुख्तलिफ किस्म की सिमिलैरिटीज होती है, वो हरूफ जैसे लगते हैं,
اس لیے وہ پھر حروف کے نزدیک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ہوتے ہیں اسما، لیکن وہ ان میں سملیرٹی ہوتی ہے حرف کے ساتھ، اس لیے پھر ان کو حرف کی طرح مبنی بنایا جاتا ہے، یہ علماء نحو کہتے ہیں۔ البتہ صحیح یہی ہے کہ اصل میں عرب نے جس کلمے کو مبنی رکھا ہم اس کو مبنی کہیں گے، جس کلمے کو انہوں نے معرب کہا ہم اس کو معرب رکھیں گے، یہ اصل علت ہے۔ لیکن پھر علماء نحو گرامرین جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ریزنز ڈھونڈنے کی، یہ اصل میں ایک الگ ایک علم ہے گرامر میں ہی، اس کو کہا جاتا ہے علل النحو، علل النحو، علل النحو کا مطلب اس میں علماء یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کلمہ جو ہے اس میں کوئی پرٹیکولر چیز کیوں ہے، مثلا کوئی کلمہ جو ہے اگر یہ مرفوع ہے تو کیوں مرفوع ہے، اگر کوئی کلمہ فاعل ہے تو کیوں فاعل ہے، اگر کوئی کلمہ مبنی ہے تو کیوں مبنی، اسے ہم کہتے ہیں علل النحو، جس میں ریزنز ڈھونڈے جاتے ہیں نحو کی تفصیلات کے متعلق۔ ٹھیک ہے، فی الحال ہمیں آج دیکھنا ہے کہ یہ پہلا شعر المعرب والمبنی میں بیان کرتے کہ الاسم منہ معرب و مبنی لشبح من الحروف مدنی۔ ابن عقیر رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یشیر الی ان الاسم ینقسم الی قسمین، اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسم جو ہے وہ منقسم ہوتا ہے دو قسموں میں، احدہما المعرب، ان میں سے ایک ہوتا ہے ایسا اسم جو معرب ہوتا ہے، جو میں نے کہا معرب یعنی ایسا اسم جو اعراب ایکسپٹ کرے گا، وہ ما سلم من شبہ الحروف، بیان کرتے ہیں کہ معرب کلمہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جو حروف کی شبہ، حروف کی سملیرٹی سے سالم ہوتا ہے۔ والثانی المبنی، دوسرا ہوتا ہے مبنی، یعنی جو اعراب ایکسپٹ نہیں کرتا، جو ایک ہی حرکت کو لازم پکڑتا ہے، کیونکہ وہ ہوا ما اشبہ الحروف، کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہوتا ہے، ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی حرف اس میں حروف کی سملیرٹی ہوتی ہے۔ وہ المعنی بقولی، یہی مراد ہے ابن مالک کے اس قول سے، لشبہ من الحروف مدنی، ای بمعنی لشبہ، کیونکہ اس اسم میں جو مبنی ہوتا ہے اس میں ایسی شبہ، ایسی سملیرٹی ہوتی ہے، مقرب من الحروف، جو اس کو حروف کے نزدیک کرتی ہے، اس کو حروف جیسا بناتی ہے۔ فعلت البنا، اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بنا کی علت کیا ہے، یعنی کسی اسم کے مبنی ہونے کی علت کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، منحصرت، بنا کی علت جو ہے وہ کنفائنڈ ہے، کسی اسم کے مبنی ہونے کی علت وہ کنفائنڈ ہے کس میں، عند المصنف، مصنف کے نزدیک، یعنی ابن مالک کے نزدیک، ابن مالک کی رائے ہے کہ اگر کوئی اسم مبنی ہے، اس کے مبنی ہونے کا ریزن صرف یہی ہے کہ وہ اس میں حروف کی شبہ ہے، کہ اس میں حروف کی شبہ ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں ثم نوع المصنف وجوہ الشبح فی البیتین اللذین بعد هذا البیت، یعنی اس شعر کے بعد جو اور دو اشعار ان مالک ذکر کریں گے، اس میں مصنف بیان کرتے ہیں ان سملیرٹیز کے مختلف اقسام، یعنی کوئی اسم اگر مبنی ہے تو کیوں مبنی ہے، اس میں کون سی سملیرٹی پائی جاتی ہے۔ وَهَذَا قریب من مذہب ابی علی الفارسی، ابو علی الفارسی جو تھے یہ ایک عالم تھے ہمارے اسلاف میں سے، جو گرامیرین تھے، ابو علی الفارسی، ان کا بھی مذہب اسی کے نزدیک تھا، لگ بھگ یہی تھا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ حیث جعل البناء منحصرا فی شبح الحرف، انہوں نے بھی بنا کی جو ریزن ہے وہ انہوں نے کنفائنڈ رکھا کس میں، حرف کی شبہ میں، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی کلمہ مبنی ہے تو اس کے مبنی ہونے کی کیا وجہ ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ وجوہات ڈفرینٹ ہے، کچھ کلمے جو ہے اس میں حروف کی شبہ پائی جاتی ہے، اور کچھ کلمے میں کچھ اور وجہ ہے، حرف کی شبہ کی وجہ نہیں ہے۔ لیکن ابن مالک کے جیسے علماء متقدمین میں سے، جیسے ابو علی الفارسی اور سیبویہ جو ہے، ان کے نزدیک بھی امام سیبویہ، ان کے نزدیک بھی ریزن اصل میں یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام جو بھی ریزنس ہے کلمے کی بنا کے، وہ یہی ہے کہ اس میں حرف کی شبہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے ابو علی الفارسی رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح ابن مالک، انہوں نے بنا کی جو ریزن ہے وہ انہوں نے کنفائن رکھا ہے کس میں، فی شبہ الحرف، او ما تضمن معنی ہو، یا جس میں حرف کا معنی پایا جاتا ہو۔ وقد نص سیبویہ نے نصاً یعنی بیان کیا ہے یہ چیز کہ الا ان علت البنا، کہ مبنی ہونے کی علت یہی ہے، ساری علتیں یہی ہے، ان علت البناء کلها، تمام بنا کی ریزنز لوٹتی ہے کس کی طرف، الی شبہ الحرف، یعنی حرف کی سملیرٹی۔ ومن ذکرہ ابن ابی الربی، ابن ابی الربی جو ایک اور عالم تھے، ایک اور گرامرین تھے، ان کی بھی انہوں نے بھی یہی ذکر کیا ہے، ان کی بھی رائے یہی ہے۔
بیان کرتے ہیں الاسم قسمان، اسم جو ہے امام مالک اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اسم جو ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب اسم کون ہے؟ معرب اسم ایسا اسم ہے ما یتغیر آخرہ، جس کا آخری جو ہے یعنی آخری حرف وہ تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تبدیل ہوتا ہے، یعنی اس کے حرکات میں تبدیلی آ جاتی ہے، منتقل ہوتا ہے وہ ایک حرف سے دوسرے حرف کی طرف۔ کیوں؟ بسبب العوامل الداخلۃ علیہ، کیونکہ اس پر مختلف عوامل جمع عامل داخل ہوتے ہیں، جو میں نے بیان کیا کہ عامل کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم عامل کی ڈیفینیشن بیان کریں ہم کہیں گے ما اوجب کون الکلمت على وجه مخصوص من الاعراب، ما اوجب کون الکلمت على وجه مخصوص من الاعراب، عامل ایسا لفظ ہوتا ہے یا عامل ایسی چیز ہوتی ہے جو کلمے جو واجب کرتا ہے کہ کلمہ ہو ایک خاص اعراب پر، جو واجب کرتا ہے کہ کلمہ ہو ایک خاص اعراب پر، یعنی کلمے اگر کوئی کلمہ ہے اور اس کلمے پر کوئی دوسرا لفظ نیسسٹیٹ کرتا ہے کوئی پرٹیکولر اعراب، مثلا ضمہ یا فتحہ یا کسرہ یعنی رف نس ضم یا جر، جو واجب کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عامل، جیسے حروف الجر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضر الضیف، کہ گیسٹ جو ہے وہ حاضر ہوا، صافحت الضیف، میں نے گیسٹ کے ساتھ مصافحہ کیا، فرحت بالضیف، میں گیسٹ سے خوش ہوا۔ دیکھیے لفظ یہاں پر ہے الضیف، 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 پہلے کے سینٹنس میں الضیف جو ہے مرفوع ہے، مرفوع کیوں ہے؟ فعل کی وجہ سے، اس میں عامل جو ہے وہ فعل ہے۔ اچھا دوسرے کلمے میں الضیف منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے، مفعول کس وجہ سے؟ صافحہ کی وجہ سے، اس میں عامل صافحہ ہے۔ اچھا فرحت بالضیف، تیسرے کلمے میں تیسرے سینٹنس میں الضیف جو ہے مجرور ہے، کس کی وجہ سے؟ اس با کی وجہ سے، حرف جر اس میں عامل ہے۔ بیان کرتے ہیں فالاول مرفوع، پہلا جو سینٹنس میں اس میں ضیف جو ہے وہ مرفوع ہے، کیوں؟ لأنه معمول، کیونکہ وہ معمول ہے، یعنی اس پہ عمل کیا ہے کس نے؟ ایک عامل نے، ایسے عامل جو یقتضی الرفع، جو رفع کا تقاضا کرتا ہے، جو رفع کے اعراب کا تقاضا کرتا ہے، جو نیسسٹیٹ کرتا ہے رفع کا اعراب، علی الفاعلیہ، فاعل ہونے کی وجہ سے، وہ ہوا، اور وہ عامل کون ہے؟ حضر۔ دوسرے سینٹنس میں وہ منصوب ہے، کیوں؟ لتغیر العامل، کیونکہ عامل تبدیل ہو گیا بعامل آخر، ایسے عامل سے ان اس میں ریپلیس ہو گیا دوسرا عامل، اس میں عامل آ گیا صافہ یقتدی، اور وہ عامل تقاضا کرتا ہے کس کا؟ نصب کا، علی المفعولیہ، مفعول ہونے کی وجہ سے، وہ الفعل، اور وہ عامل کون ہے؟ صافحت۔ والثالث مجرور، تیسرا کلمہ، تیسرے سینٹنس میں کلمہ ضعیف مجرور ہے لتغیر العامل بعامل آخر، کیونکہ عامل ریپلیس ہو گیا ایک اور عامل سے، وہ کون ہے؟ وہ ہے با، یقتضی الجر، جو جر کا تقاضا کرتا ہے، وہ هو الباء، اور وہ جر کا تقاضا کرنے والا عامل جو ہے وہ با ہے۔ یہ تو تھا معرب۔ مبنی کیا ہے؟ ما یلزم حالتا واحد، مبنی ایسا اسم ہے یا ایسا کلمہ ہے جو ایک ہی حالت کو لازم پکڑتا ہے، ولا یتغیر آخرہ بسبب ما يدخل علیہ من العوامل، اور اس کا آخری حرف جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، یعنی وہ منتقل نہیں ہوتا ہے ایک اعراب سے دوسرے اعراب کی طرف مختلف عوامل کے داخل ہونے کے سبب، مثل جیسے حاذ الطالب فاز علی زملائہ، کہ اس طالب علم نے سبقت لے لی اپنے کلیگس پر۔ حنعت حاذ الطالب، دیکھیے لفظ حاذ، حنعت حاذ الطالب، میں نے اس طالب علم کو مبارکباد دی، کانگریچولیٹ کیا۔ سلمت علی حاذ الطالب، میں نے اس طالب علم پر سلام کہا، حاذ۔ فذا، ان سب میں جو یہ ذا اسم اشارہ ہے، ذا، ذا، اسی طرح ذا، فذا مبنی علی السکون، تینوں جملوں میں یہ مبنی ہے سکون پر، مبنی ہے سکون پر، ٹھیک ہے، مگر پہلے جملے میں اس نے کس اعراب کی جگہ لی؟ رفع کے اعراب کی،
یعنی یہ کس کی جگہ پر آیا؟ اگر حاضہ کی جگہ ہم کوئی اور کلمہ رکھتے تو وہ مرفوع ہوتا، اس لیے ہم کہیں گے فی محل رفع، اس نے رف کا اعراب قبول نہیں کیا مگر یہ رف کی جگہ پر آ گیا، یہ خود مبنی ہے سکون پر مگر اس نے لے لی جگہ کس کی؟ رف کی۔ دوسرے میں یہ فی محل نصب ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہاں پر حاضہ کی جگہ کوئی اور کلمہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر حنات محمد، تو وہ منصوب ہوتا ہے، لیکن حاضہ مبنی ہے سکون پر، اس نے وہ نصب کا اعراب قبول نہیں کیا بلکہ خالی اس کی جگہ لے لی، اس کی جگہ پہ آ گیا۔ او جرن، یعنی فی محل جرن، تیسرے جملے میں حاضہ جو ہے یہ کس کی جگہ پر ہے؟ جر کی جگہ پر، یعنی اگر ہم حاضہ کی جگہ کوئی اور کلمہ رکھتی تو وہ جر ایکسپٹ کرتا ہے، مثلا سلم تو علی زیدن، ولم یتغیر آخر، مگر پہلے جملے میں حاضہ مبتدا تھا، ابتدا اس کا عامل تھا، مرفوع نہیں بنا۔ دوسرے میں یہ منصوب ہونا چاہیے تھا اس فاعل کی وجہ سے، مفعول ہیں یہ لیکن منصوب نہیں بنا، مبنی رہ گیا سکون پر۔ تیسرے جملے میں یہ الا کی وجہ سے مجرور ہونا چاہیے تھا لیکن مجرور نہیں بنا، اس کے آخر حرف پر تبدیلی واقع نہیں ہوئی کیونکہ یہ مبنی ہے۔ بیان کرتے ہیں وَالسَّبَبُ بِنَاءِ الْإِسْمِ، کہ اب اسم جو ہے اس کے بنا کا سبب کیا ہوتا ہے؟ مشابہتہ الحرف، کیونکہ وہ مشابہت کرتا ہے حرف کے ساتھ، فی وجہ من الاوجہ، جو مختلف وجوہات ہے حرف کی مشابہت کی، اس میں سے کسی وجہ کسی مشابہت کی وجہ وہ اسم جو ہے وہ مبنی بنتا ہے۔ التی سیذکر، جو علم مالک اس کے بعد آنے والے دو اشعار میں وہ وجوہات ذکر کریں گے۔ اس لیے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ ومان البیت ان الاسم منہ ما ہوا معرب، کہ اسم میں سے کوئی ایسا اسم ہوتا ہے جو معرب ہوتا ہے، ومنہ ما ہوا مبنی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، بسبب الشبہ، کس سبب؟ سملیرٹی کی وجہ سے، یعنی حرف کی سملیرٹی کی وجہ سے، الذی قربہ من الحرف، جس نے اس اسم کو حرف کے نزدیک لے لیا۔ وقولہ مدنی، یعنی اس شعر کے آخر میں جو آیا ہے مدنی، مدنی کا مطلب ہے مقرب، یہ نکلا ہے، یہ اسم فاعل ہے ادنا سے۔ ادنا تقول، تم کہتے ہو ادنا یدنی، افعل کے وزن، تم کہتے ہو ادنیت الشیء من الشیء، بمعنی اذا قربتہ منہ، یعنی ادنیت الشیء، یعنی میں نے قریب کیا ایک چیز کو دوسری کی چیز کے پاس، اذا قربتہ منہ، جب تو اس کو کسی دوسری چیز کے قریب لے جاتے ہو، مدنی بمعنی مقرب۔ والیاء زائدۃ للاشباع، بیان کرتے ہیں کہ یا اس میں زائد ہے کیونکہ اصل میں ہونا چاہیے تھا مدنن، 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 کیونکہ یہ اس میں منقوص ہے۔ جب اس میں منقوص منکر ہوتا ہے یعنی نکرہ ہوتا ہے اور اس میں الف لام نہیں ہوتا ہے اور مضاف نہیں ہوتا ہے، تب اس میں یا حذف کیا جاتا ہے اور اس یا کے بدلے ایک اور کسرہ اس میں ایڈیشنل دی جاتی ہے جو دلالت کرتا ہے اس چیز پر کہ اس میں یا حذف ہے۔ مگر اس میں یا جو ہے شعر کی وجہ سے، شعر کے وزن کی وجہ سے زائد ایکسٹرا ایڈ کیا گیا ہے، کس کے لیے؟ للاشباع، یعنی اس کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے اس شعر کا جو پہلا پارٹ ہے اس کے لاسٹ پر یا ہے، اس لیے اس میں بھی یا ایڈ کیا گیا آواز کھینچنے کے لیے، کیونکہ جب ہم اس کو پڑھیں گے ہم پڑھ گے والاسم منہ معرب و مبنی لشبہ من الحروف مدنی، اشباع اسے کہتے ہیں۔ والاصل، اصل میں تھا مدنن، لان یا المنقوص، کیونکہ ما یا کا منقوص، یہ منقوص اسم کا جو یا ہے جب وہ منکر ہوتا ہے یعنی نکرہ ہوتا ہے اور منصوب نہیں ہوتا ہے، منصوب حالت میں نہیں ہوتے تو اس یا کو حذف کیا جاتا ہے وجوبی طور پر، نحو جیسے هذا ساع الى الخير، ساع اصل میں تھا ساعی، ساعی جو نکلا ہے سعی سے، یعنی سعی کرنے والا، کوشش کرنے والا، یعنی یہ خیر کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ هذا ساع الى الخير۔ اب ہم نے یہ نیا چیپٹر شروع کیا المعرب والمبنی، جس میں ہم نے پہلا شعر دیکھا کہ اسم اسماء میں سے، نوز میں سے کچھ ناؤنز معرب ہوتے ہیں اور کچھ مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے گرامرینس کے نزدیک؟ میں نے کہا یا آپ یاد رکھیں کہ اصل وجہ ہے کہ عرب سے اس کو ایسے ہی سنا گیا ہے، جس نام کو عرب نے مبنی رکھا ہم اس کو مبنی رکھیں گے، جس نام کو عرب نے معرب رکھا اس کو معرب رکھیں گے، لیکن پھر علماء کوشش کرتے ہیں وجہ ڈھونڈنے کی کہ کیوں مبنی رکھا، اور وہ وجہ درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ علماء کا پھر اجتہاد ہوتا ہے، کہ جیسے امام سیبوی رحم اللہ، اسی طرح ابو علی الفارسی رحم اللہ، انہوں نے کہا کہ علت یہی ہے کہ
جو ناؤنز مبنی ہوتے ہیں اس کے مبنی ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو مشابہت ہوتی ہے حرف سے. حرف چونکہ مبنی ہوتا ہے، حرف کو عرب مبنی رکھتی ہے، حرف مستحق ہوتا ہے بنا کا، اس لیے جو ناؤن حرف کی مشابہت رکھے گا اس کو بھی ہم مبنی بنائیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.